اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میری سب ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب جتنے بھی میرے ساتھ ویورز ہیں میرے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سب الحمدللہ سورۃ بقرہ کے دور کو مکمل کر لیے ہم سب نے۔ آپ بھی قرآن پاک کھول لیجیے اپنا، آیت نمبر 26 سے آج ہم قرآن پاک پڑھنا تجوید اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ شروع کریں گے اس کلاس میں۔ امید ہے میرے سب چاہنے والے میرے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتایا کریں جہاں سے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، اور جتنی میرے پاس ترجمے والی بچیاں ہیں، میرے پاس پڑھنے والی بچیاں ہیں، ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو کمنٹس کر کے ضرور مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، آئیے آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں یستحیی، حیا فرماتا نہیں شرماتا، ان یضربا یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ کسی مچھر کی سی، فما فوقہا یا اس سے بھی اوپر، فاما الذین پس وہ جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق یہ کہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کے پاس سے طرف سے، واما الذین وہ لوگ جو جنہوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ کیا ارادہ اللہ تعالیٰ کا، بہذا مسئلہ اس مثال کو بیان کرنے میں، یضل گمراہ کرتا ہے، بھی کثیرا بہتوں کو، یا کثیرا و یہدی بھی کثیرا اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہدی اور یہدی فرق کرنا ہے، ہا کا مخرج، یہدی بھی کثیرا، وما یضل بھی الا الفاسقین نہیں گمراہ ہوتے، گمراہ تو صرف فاسق ہی ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کا میثاق پکا ہونے کے بعد، ویقطعون اور کاٹ دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بھی ان یوصل یہ کہ انہیں جوڑا جائے، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو وہ توڑتے ہیں، ویفسدون اور فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں نے 2 آیتیں تلاوت کی، تو پہلی آیت کا ترجمہ تفسیر تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ اگر اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیسے دے سکتی ہے؟ اگر آپ کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان بنائی، یہ سب کچھ بنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ مچھر کی جیسی چھوٹی سی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مچھر، ما بعوضۃ فما فوقہا مچھر کے اوپر لگے پر یا یعنی اس کے بازو، میں تو اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دوں گا اپنے بندوں کو، تو وہ یہدی بہ کثیرا یضل بہ کثیرا، یعنی کہ اللہ کی آیتوں سے کفر والے کافر کفر میں بڑھتے جاتے ہیں، ایمان والے ایمان میں بڑھتے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں میں گمراہ کرتا، الا الفاسقین مگر جو ہیں ہی فاسق وہ تو ہیں ہی گمراہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے عہد کو نہ توڑو، جب بھی وعدہ کرو پورا کرو، سچا کرو، اور ان رشتوں کو نہ توڑو جن کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رحم والے رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، اپنے عزیز و اقارب کا رشتہ، حسن اخلاق سے ان رشتوں کو جوڑ کر رکھیں۔ کیف کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ، یعنی کہ پیدائش سے پہلے تم کچھ نہ تھے، فاحیاکم پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا، پورا وجود تیار کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، یعنی پھر سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب مر جائیں گے، ثم یحییکم پھر مرنے کے بعد پھر ایک بار زندہ کیے جائیں گے، ثم الیہ ترجعون پھر تم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے یعنی لوٹنا ہے۔ والذی وہی پاک ذات ہے جس نے خلق پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا زمین کے اندر سب کا سب، جمادات نباتات، زمین کے اندر کوئلے، سونا، ہر قسم کی اس کے اندر جتنے بھی خزانے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جمیعاً سب کا سب، یہ گیس، یہ آئل، یہ جتنی بھی چیزیں سمندروں میں، زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب،
میں نے بنایا، میں وہ پاک ذات ہوں۔ ثم استویٰ، پھر زمین جب بنا دی تو آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، استوا فرمایا، الی السماء فسواہن سبع سماوات، اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں کی تعداد 7 ہے، کہ پھر میں نے ٹھیک بنا دیے، یعنی میں کوئی فرق نہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے ایک ہموار آسمان نظر آتا ہے، کوئی بیلنس میں کمی نہیں، اوپر نیچے نہیں، بالکل سیدھا اسٹریٹ اور بغیر ستونوں کے۔ میرے اللہ نے فرمایا فسواہن، پھر میں نے بنا دیے سبع سماوات، 7 آسمان، وہو، اور وہ کون؟ اللہ کی ذات، بکل ذات، ہر شے چیز کے علیم، جاننے والا ہے، یہاں تک کہ وہ جان رہا ہے اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو۔ وہی تو جب قولا، کہا، ربک، رب تیرے نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، نائب۔ یہ گول تا جو ہے وقف صورت میں ہائے ساکنہ میں بدلے گی، خلیفتن ہے تو خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا، تو بولے کیا، تجعل فیہا، اتجعل، کیا آپ بناتے ہیں، فیہا، اس میں، اللہ تعالیٰ، من یفسد، جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، زمین میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن، اور ہم ہیں، نسبح، بیان کرنے کے لیے کافی نہیں، بحمدک، تیری تعریف، ونقدسک، اور تیری پاکی، لک تیری۔ اب لک وقف صورت میں لک زبر ساکن ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ قولا، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، وہ جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی پہلے اللہ نے آسمان بنائے، پھر آسمان کے اندر سارے خزانے چھپا کے رکھ دیے جو ابھی تک قیامت تک نکلتے رہیں گے۔ آج یہ دریافت ہو گیا، آج یہ دریافت ہو گیا، گولڈ ہو گیا، جیسے یہ ساری دھاتیں آپ کو پتہ ہی ہے، یہ ساری زمین میں اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھ کے، اوپر سے زمین کو ہموار کر کے، پھر آسمان کی طرف ارادہ فرمایا، 7 آسمانوں کو ٹھیک بنا دیا پے در پہ۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین جو میں نے بنا دی تو اس کو میں تھوڑا آباد کروں۔ اللہ نے ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، میں تو اس زمین پہ ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے ایک دم حیران ہو گئے کہ اے اللہ، تو وہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا، فتنے فساد کرے گا، ہم ہیں کہ سارا دن تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یوں ہماری آیت نمبر 30 کمپلیٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں، اتنا جڑ جائیں کہ دنیا میں اس کے ساتھ جڑیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ قرآن ہماری شفاعت کرے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جھگڑا کرے، یا اللہ یہ دنیا میں مجھ سے جڑا رہا ہے، آج اس کو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن ایسا دوست ہے جو نہ دنیا پہ رسوا ہونے دیتا ہے، نہ آخرت میں رسوا ہونے دے گا انشاءاللہ۔ تو ہم سب قرآن سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔